دوستو پاکستان بائی کیمرل یعنی دو ایوانی ریاست ہے۔ ایک ایوان زیریں یعنی لوئر ہاؤس ہے جسے قومی اسمبلی کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا ایوان بالا یعنی اپر ہاؤس ہے جسے سینٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایوان مل کر پاکستان کی قانون سازی کرتے ہیں۔ ان دونوں ایوانوں میں بیٹھنے والے اراکین کو پارلیمنٹیرینز کہا جاتا ہے۔ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں کل ارکان کی تعداد 446 ہے۔ قومی اسمبلی میں بیٹھنے والے اراکین کو MNAs کہتے ہیں جن کی تعداد 342 ہے، جبکہ ایوان بالا یعنی سینٹ میں بیٹھنے والے اراکان کو سینیٹرز کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 104 ہے۔ ان دونوں ایوانوں میں بیٹھنے والے اراکین کا چناؤ مختلف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ پاکستان 1947 میں وجود میں آیا۔ 26 سال بعد پاکستان کو دوسری قانون ساز اسمبلی سینٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سینٹ کے اراکین کا چناؤ کس فارمولے کے تحت ہوتا ہے؟ دوستو، میں ہوں زین کلیم اور سینٹ آف پاکستان پر اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتا رہے ہیں۔ ایوان زیریں اور ایوان بالا دونوں ایوانوں کے اراکین کا چناؤ مختلف ہے۔ ایوان زیریں کے اراکین یعنی MNAs کا چناؤ جنرل الیکشن میں عوام کرتے ہیں۔ جو امیدوار اپنے حلقے میں باقی تمام مد مقابل امیدواروں سے زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے وہ الیکشنز جیت کر حلقے کی عوام کی نمائندگی کے لیے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کا رکن بن جاتا ہے۔ لیکن سینٹ کا طریقہ انتخاب اس سے بالکل مختلف ہے۔ ریاست پاکستان مختلف یونٹوں یعنی صوبوں پر مشتمل ہے۔ وجود میں آنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان تمام صوبوں کو نمائندگی کے یکساں حقوق کیسے دیے جائیں۔ بظاہر یہ ناممکن سا تھا کیونکہ ان تمام صوبوں میں آبادی کا تناسب بالکل مختلف ہے۔ 11 کروڑ کی آبادی پر مشتمل صوبہ پنجاب کی قومی اسمبلی میں کل 183 سیٹیں ہیں، جبکہ 1 کروڑ 23 لاکھ کی آبادی پر مشتمل صوبہ بلوچستان کی قومی اسمبلی میں صرف 17 سیٹیں ہیں۔ یعنی کوئی بھی سیاسی پارٹی صرف پنجاب سے الیکشن جیت کر پورے پاکستان کی نمائندگی اور قانون سازی بآسانی کر سکتی ہے۔ یکساں نمائندگی کا یہ مسئلہ پہلے 26 سال تک جاری رہا۔ 1973 کے آئین میں اس مسئلے کا حل نکالتے ہوئے پاکستان کے پارلیمانی نظام کو بائی کیمرل لیجسلیچر میں بدل دیا گیا۔ اب قومی اسمبلی کے ساتھ دوسرا ایوان سینٹ متعارف کروا دیا گیا تھا تاکہ یکساں نمائندگی کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ سینٹ کو متعارف کروانے کا مقصد تھا کہ ہر صوبے میں سے لوگوں کی برابر تعداد اس ایوان کا رکن بنیں گے تاکہ تمام صوبوں کو قانون سازی کے لیے یکساں حقوق فراہم ہوں۔ جب ایوان بالا کو بنایا گیا تو اس کے اراکین کی تعداد 45 تھی۔ 1977 میں یہ تعداد 63 ہو گئی اور 1985 میں یہ تعداد 87 تک جا پہنچی۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں اس تعداد کو 87 سے بڑھا کر 100 کر دیا گیا۔ 2011 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے 18ویں ترمیم کرتے ہوئے 4 صوبوں میں سے اقلیتی نشستیں شامل کر کے سینٹ کی اس تعداد کو 104 تک بڑھا دیا۔ ہر صوبے کی قانون ساز اسمبلی میں سے 24 سینیٹرز منتخب ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں سے 4 سینیٹرز جو قومی اسمبلی کے اراکین کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، جبکہ فاٹا سے منتخب ہونے والے اراکین کی تعداد 8 ہے۔ آئین میں 25ویں ترمیم کے بعد فاٹا صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے، جس کے بعد سینٹ کی ان 8 سیٹوں کے متعلق ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ دوستو، سینٹ کے اراکین کو عوام نہیں چنتے بلکہ یہ قومی اور صوبائی الیکٹورل کالجز میں سے ووٹ حاصل کر کے منتخب ہوتے ہیں۔ سینیٹرز کی مدت 6 سال ہوتی ہے۔ ہر 3 سال بعد آدھے سینیٹرز ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان سیٹوں کے لیے دوبارہ الیکشنز کروائے جاتے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات عام انتخابات کی بجائے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم کے تحت ہوتے ہیں۔ اس طریقہ انتخاب کو ہیری سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔
اس طریقہ انتخاب کو، جسے STV بھی کہا جاتا ہے، 1819 میں تھامس رائٹ نے پہلی بار متعارف کروایا، اور اب تک بہت سے ممالک میں یہ نظام کامیابی سے استعمال ہو رہا ہے۔ اس طریقہ انتخاب میں کم سے کم ووٹ ضائع ہونے کے مواقع ہوتے ہیں، اور یہی سب اس طریقہ کی خوبصورتی ہے۔ ووٹنگ کے اس نظام میں اسمبلی کے کل اراکین اور امیدواران کے تناسب کے لحاظ سے جیتنے کے لیے ووٹوں کی تعداد یا کوٹا مختص کر دیا جاتا ہے۔ ہر الیکٹورل کالج یعنی اسمبلی میں یہ کوٹا مختلف ہوتا ہے۔ STV سسٹم فارمولہ کے مطابق اسمبلی کے اراکین کی کل تعداد کو مطلوبہ نشستوں جمع 1 پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دوبارہ 1 کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسمبلی کے اراکین کی کل تعداد 500 ہے، اور سینٹ کے 4 امیدواران منتخب ہونا ہے، تو اراکین کی کل تعداد 500 کو 4 جمع 1 یعنی 5 پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر 1 کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اب کوٹا 101 ووٹس کا ہوگا۔ STV سسٹم میں ووٹر کو ایک بیلٹ پیپر ملتا ہے جس پر تمام امیدواران کے نام درج ہوتے ہیں۔ ووٹر ترجیحات کی بنیاد پر اپنا ووٹ ڈالتا ہے۔ یہ الیکشن مختلف مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو امیدوار پہلی ترجیح حاصل کرتے ہوئے کوٹے کے مطابق 101 ووٹ حاصل کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں اگر کوئی امیدوار اپنے کوٹا یعنی 101 ووٹوں سے زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے تو اضافی ووٹس دوسری ترجیح والے امیدوار کو مل جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں وہ امیدوار جو سب سے کم ووٹ حاصل کرتا ہے وہ مقابلے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں باہر ہو جانے والے امیدوار کے ووٹ دوسرے امیدواران میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اس وقت تک دہرایا جاتا ہے جب تک مطلوبہ نشستوں پر ترجیحی امیدواران مطلوبہ ووٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ دوستو، اپنی مفید فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔